السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر نالج۔ دوستو آج آپ کو رشیا کا ایک ایسا حیرت بھرا واقعہ سنائیں گے کہ جہاں گھر میں قرآن ملنے پر ملتی تھی موت کی سزا۔ رشیا میں دوستو ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ جب اسلام پر بالکل پابندی لگی ہوئی تھی، وہاں مسجدوں کو بند کر کے انہیں باقاعدہ گودام میں تبدیل کر دیا گیا تھا اور کسی کے پاس بھی قرآن کا ایک نسخہ بھی موجود نہیں تھا۔ اگر کسی کے پاس قرآن دیکھ لیا جاتا تو اس کو سخت سزا دی جاتی، مگر وہیں قرآن کا ایسا معجزہ سامنے آیا کہ ہر دیکھنے اور سننے والا حیران رہ گیا۔ دوستو یہ واقعہ 1973 میں پیش آیا کہ جب رشیا میں کمیونزم کا دورہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت باقاعدہ طور پر الحاد کی قائل ہوتی ہے، یعنی اس کائنات، اس دنیا کا کوئی خدا، کوئی تخلیق کار نہیں ہے، اور اس وقت پوری دنیا کا یہ ماننا تھا کہ اب پورا ایشیا سرخ ہو جائے گا۔ انہی دنوں میں ایک مسلمان آفیسر ماسکو میں ٹریننگ کے لیے آیا ہوا تھا، اور یہ سارا واقعہ ہم انہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں۔ انہوں نے جمعے کے دن اپنے دوستوں سے کہا کہ چلو جمعے کی نماز کی تیاری کرتے ہیں، تو سامنے سے جواب آیا کہ یہاں مسجدوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ 1 یا 2 مساجد ہی صرف اس شہر میں موجود ہیں جو کبھی کبھی بند اور کبھی کھلی ہوتی ہیں۔ اس آفیسر نے اپنے دوستوں سے کہا کہ آپ مجھے اس کا پتہ بتا دیں، میں خود وہاں جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے چلا جاتا ہوں۔ جب میں وہاں پہنچا تو مسجد بالکل ویران تھی۔ میں نے بلند آواز سے اذان دی۔ اذان کی آواز سنتے ہی بوڑھے، بچے، مرد، جوان سب مسجد کے دروازے پر اکٹھے ہو گئے کہ یہ کون ہے جس نے اپنی موت کو دعوت دی ہے، مگر ڈر کے مارے کوئی اندر داخل نہ ہو پایا۔ میں چونکہ اکیلا ہی تھا، چنانچہ میں نے نماز جمعہ کے بجائے میں نے بس ظہر کی نماز ادا کی، اور جب میں وہاں سے رخصت ہونے لگا تو لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں نماز ادا کر کے نہیں نکلا، بلکہ دنیا کا کوئی انوکھا ترین کام کر کے باہر آیا ہوں۔ جب میں وہاں سے گزر رہا تھا تو اچانک خاموشی سے ایک بچہ میرے پاس آیا اور کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے گھر دعوت پہ آئیں۔ میں نے پہلے تو انکار کیا، مگر اس بچے کے لہجے میں خلوص ایسا تھا کہ میں انکار نہ کر سکا، اور بالآخر میں اس کے گھر چلا گیا۔ جب میں گھر کے اندر داخل ہوا تو اس کے والدین نے میرا پرزور استقبال کیا۔ ہماری گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ میں نے اپنے پاس بیٹھے بچے سے پوچھا کہ کیا آپ کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے؟ اس بچے نے جواب دیا، جی ہاں، قرآن پاک ہم سب کو پڑھنا آتا ہے۔ میں نے اپنے پاس سے قرآن پاک کا ایک چھوٹا سا نسخہ نکالا اور کہا کہ آپ پڑھ کر سناؤ۔ پہلے بچے نے قرآن کو دیکھا، پھر مجھے دیکھا، پھر دوبارہ سے انہوں نے قرآن مجید کو دیکھا، پھر اپنے والدین کو دیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے سوچا کہ شاید اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، لیکن اس نے کہا کہ میں پڑھنا جانتا ہوں۔ میں نے اپنے خیال سے اسے قرآن پاک سکھانے کے لیے ایک آیت پر انگلی رکھی اور ابھی پڑھنے ہی شروع کی تھی کہ وہ بچہ اس آیت کو فوراً آگے پڑھنے لگا، اور وہ بھی دیکھے بغیر۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے اس کے والدین سے پوچھا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے مسکرا کر جواب دیا کہ دراصل ہمارے پاس قرآن عظیم کا کوئی نسخہ موجود نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس ایک آیت کا ٹکڑا بھی مل جائے تو اس کے پورے خاندان کو سخت سزا دی جاتی ہے، اسی وجہ سے ہمارے گھروں میں قرآن کے نسخے موجود نہیں ہیں۔ میں نے پوچھا پھر اس بچے کو قرآن پڑھنا کس نے سکھایا؟ میری اس حیرت پر اس کے والدین نے جواب دیا کہ قرآن اب ہمارے سینوں میں محفوظ ہو چکا ہے، اور ہم بنا دیکھے ان کو یاد کراتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ بچے الحمد سے والناس تک بنا دیکھے منہ زبانی قرآن حفظ کر لیتے ہیں۔ اب چونکہ قرآن کا نسخہ کسی کے پاس موجود نہیں ہے، اسی لیے ہمارے بچے قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیکن جیسے ہی آپ نے ایک آیت پڑھنا شروع کی تو اس بچے نے فوراً آگے پڑھنا شروع کر دیا، اور اگر آپ اسے نہ روکتے تو شاید یہ پورا قرآن ہی آپ کو پڑھ کر سنا دیتا۔ اس آفیسر نے بتایا کہ میں نے قرآن عظیم کے ایک نہیں ہزاروں معجزے دیکھے ہیں۔ جب قرآن پڑھنے پر پابندی لگائی گئی اور گھروں میں قرآن رکھنا جرم قرار دیا گیا تو اس معاشرے کے ہر بچے، بوڑھے، جوان کے سینوں میں قرآن محفوظ ہو چکا تھا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اللہ رب العزت کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور زیادہ سے زیادہ اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو سے آنے تک اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔